نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں خورشید ناظر ایک نئی کتاب کا تعارف لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ گزشتہ ملاقات میں آپ نے مجھ سے میری کتاب خواجہ فرید کی کافیوں میں قوافی کا فنی جائزہ پر میری گفتگو سنی تھی۔ آج کی کتاب کئی لحاظ سے منفرد ہے اور یہ منظوم سیرت پاک کی کتاب ہے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے دو سیرت پاک کی کتابیں لکھی ہیں اور دونوں منظوم ہیں، ایک مثنوی کی حیات میں اور دوسری آزاد نظم کی حیات میں۔ اس طرح میں شاید واحد سیرت نگار ہوں جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ ہی اس کتاب کا نام ہے جو میں آج جس کا تعارف آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کا بیک ٹائٹل ہے۔ ناظرین، یہ کتاب 7,500 اشعار سے زیادہ اشعار سے مکمل ہوئی ہے اور اسے ایک ہی بحر ہجز مسمن سالم سے مکمل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے ابواب کی تعداد 56 ہے اور ذیلی جو عنوانات ہیں اس کی تعداد 446 ہے۔ ابواب اور اس کے ذیلی عنوانات ایک ہی بحر اور ایک ہی ردیف تقریباً اس میں آپ تک پہنچے ہیں، اور ہر عنوان چاہے وہ کسی باب کا عنوان ہے یا ذیلی عنوان ہے، اس کا اختتام تا ہے، تے ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ پر ہوتا ہے۔ میں نے اس کا اہتمام خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ میرے نزدیک میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں انہیں ماضی کے کسی صیغے سے منسلک نہیں کر سکتا۔ یہ ایک منفرد طریقہ ہے۔ مثلا میں کچھ ابواب کے نام آپ کو گنوا دوں، آپ کو بتا دوں۔ مثلا پہلا جو عنوان ہے اس کا، باب کا عنوان، وہ ہے جہالت کے زمانے کے عجب حالات ملتے ہیں۔ یہ زمانہ جہالت پر یہ باب روشنی ڈالتا ہے اور پھر اس کے کئی ذیلی عنوان ہوں گے جس میں اس کی تفصیل موجود ہوگی۔ اور نسب دوسرا یہ عنوان ہے، نسب سردار دو عالم کا اعلیٰ اور یکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں آپ سے بڑے نسب والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور جب آپ تشریف لائے اس دنیا میں تو اس باب کا جو عنوان میں نے باندھا ہے وہ ہے جہاں میں سرور کون و مکان تشریف لاتے ہیں۔ یہ تو میں نے 2-4 آپ کو عنوانات ابواب کے بتائے ہیں، اور اب میں آپ کو اسی باب کے کچھ ذیلی عنوانات بتاتا ہوں۔ جہاں میں سرور کون و مکان تشریف لاتے ہیں، یہ تو باب کا نام ہوا، اور اب اس کے ذیلی عنوانات بھی سن لیں۔ جہاں میں سرور کون و مکان تشریف لاتے ہیں، حلیمہ شیر خاری کے لیے آقا کو لاتی ہیں۔
جہاں پر ان کا سایہ ان پہ سایہ ابر کرتا ہے، فرشتے سرور عالم کا سینہ چاک کرتے ہیں۔ حلیمہ آپ کو مکہ میں واپس لے کے آتی ہیں، چچا آقائے دو عالم کو سینے سے لگاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ معزز ناظرین، میں نے ایک اور خاص بات اس سیرت پاک میں جو ہے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب عام طور پر ایک دوسرے کے نام کنیت کے حساب سے لیتے ہیں۔ مثلا ابو ہریرہ، ابو القاسم، عبد المطلب، ابو طالب، ابو سفیان، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سے لوگ ان کرداروں کے اصل نام سے واقف نہیں ہو پاتے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی کردار ہیں، چاہے وہ مثبت ہیں چاہے وہ منفی ہیں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی رہے یا مخالفت میں رہے، میں نے سبھی کرداروں کے نام دریافت کیے، بہت کوشش کی، بہت محنت کی۔ آج کل تو ایک جدید زمانہ ہے، اور گوگل پر چلے جائیے، آپ سرچ کر لیں، لیکن مجھے یہ کام کرنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی سال لگ گئے، تب میں نے اسے یکجا کیا۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ سیرت پاک میں جو اصل حقائق ہیں اس سے ہٹ کر تمام سیرتوں میں جو ہے مواد پایا جاتا ہے، اور میں نے دلیل کے ساتھ اس مواد کی اصلاح کی ہے۔ مثلا ایک بڑی عام سی بات ہے، جنگ احد کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی۔ اب میں نے اس کا جنگی بنیادوں پر، فوجی بنیادوں پر، دفاعی بنیادوں پر اس کو بنیاد بنا کر میں نے اس فتح یا شکست کا جائزہ لیا ہے۔ میرے نزدیک فاتح کو فتح اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس سے شکست کھانے والا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب پورے دن کی لڑائی کے بعد شام ہوئی تو مسلمانوں کے جو سپاہی تھے وہی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی وہیں تھے، صحابہ کرام بھی وہیں تھے۔ گو اس دن شہداء کی تعداد زیادہ تھی، لیکن وہ وہاں موجود تھے۔ ابو سفیان جو لشکر کا سالار تھا، اس نے آ کے چند باتیں کی، اور اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر اس تیزی سے مکہ کی طرف بھاگا کہ جیسے مسلمان فوج ان کا تعاقب کر رہی ہو۔ اس طرح وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کچھ قیدی لے کے جاتے ہیں۔ جو فاتح ہوتا ہے وہ ہمیشہ قیدی لے کے جاتا ہے، وہ قید کرتا ہے دشمنوں کی فوج میں سے، لیکن ابو سفیان ایک بھی فوجی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا۔ تیسری بات، مال غنیمت۔ جو لشکر شکست خوردہ ہوتا ہے وہ اپنا مال اموال چھوڑ کے میدان سے بھاگتا ہے، اور وہ جتنا مال ہوتا ہے وہ فاتح فوج اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ابو سفیان یہاں سے ایک تلوار بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکا۔ پھر سب سے بڑی بات کہ جو فاتح ہوتا ہے وہ علاقے پر قبضہ کرتا ہے اور اس پر حکمرانی کرتا ہے، اور بعد میں اپنی محکوم قوموں کو
کچھ شرائط پر آزادی دیتا ہے۔ یہاں یہ عالم کہ وہ تو یہاں ایک رات بھی نہ ٹھہر سکا، بلکہ یوں ہوا کہ میرے پیارے آقا اگلے ہی دن لشکر لے کر اس کے تعاقب میں نکلے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر رعایت دی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو قطعی شکست نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ مسلمان شہداء کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا جو قصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جو تیر انداز بٹھائے گئے تھے انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ پاک نے انہیں نبی اکرم کی نافرمانی کی سزا دی۔ معزز ناظرین، میں چاہوں گا کہ آپ کو اس سیرت پاک کے کچھ حصوں میں سے اشعار بھی سناؤں۔ میں اس کا تفصیلی جائزہ اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ ایک بڑی کتاب ہے، اور میں نے جیسے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنی زبانی آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ میں آپ کو کچھ اشعار اس میں سے سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عنوان ہے باب کا سراپا آپ کا کرتاس کی زینت بڑھاتا ہے، کیونکہ میرے آقا دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے، چاہے ظاہری صورت حال ہو چاہے باطنی صورت حال ہو۔ تو جہاں میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا، اس کاغذ میں نور خود بخود جھلک کر سامنے آئے گا۔ تو آپ حلیہ مبارک کہ آپ کیسے تھے، کیسے دکھائی دیتے تھے، لوگوں کا آپ کے بارے میں کیا خیال تھا، انہیں کیسے لگتے تھے آپ، تو اس کا مختصراً چند اشعار میں اظہار کرتا ہوں۔ میانہ قد اعضائے بدن موزوں تریں سارے، سفید و سرخ رنگت چوڑی پیشانی کھلے شانے، تھے سر کے بال پیچیدہ نہ سیدھے اور بڑا سر تھا، تھے سر کے بال پیچیدہ نہ سیدھے اور بڑا سر تھا، کشادہ اور کھلا سینہ تھا چہرہ آپ کا ہلکا، سیاہ و سرمگی آنکھیں دہانہ تھا کشادہ سا، تھے دندان مبارک خوبصورت قدر پیوستہ، تھی بینی، ناک کو بینی کہتے ہیں، تھی بینی آپ کی کچھ کچھ درازی کی طرف مائل، تھی بینی آپ کی کچھ کچھ درازی کی طرف مائل، جو دیکھے آپ کی گردن تو ہو وہ حسن کا قائل۔ بہت حسین گردن تھی، کمال تھی۔ تھے پاؤں نرم و نازک اور تلوے بیچ سے خالی، یعنی یہ نہیں ہے کہ پورا پاؤں مبارک جو ہے آپ کا زمین پر آ کے ٹک جاتا تھا، نہیں، درمیان میں سے تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ تھے پاؤں نرم و نازک اور تلوے بیچ سے خالی، کھڑا چہرہ اور اس پر آپ کی داڑھی گھنی کالی۔ میں شعر کو پھر پڑھتا ہوں۔ تھے پاؤں نرم و نازک اور تلوے بیچ سے خالی، کھڑا چہرہ اور اس پر آپ کی داڑھی گھنی کالی، تھی جلد اتنی نفیس و نرم جو بڑھ کر تھی دیبا سے، تھی جلد اتنی نفیس و نرم جو بڑھ کر تھی دیبا سے۔ یہ دیبا ایک کپڑا ہے جو نرم ہوتا ہے، بہت نرم، تو آپ کی جلد مبارک جو تھی وہ اس دیبا کے کپڑے سے بھی نرم تھی۔
بڑی پلکیں جڑے ابرو لب و رخسار موزوں تھے، بڑی ترتیب سے تھے بال شانوں تک ہی آپ آئے، یہاں تک جو ہے شانے تک آپ کے بال بڑھے ہوئے تھے، اور بڑی ترتیب سے نہایت خوبصورت تھی شانوں بیچ ایسی مہر جو واضح نظر آئے۔ میں اس شعر کو ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ بڑی ترتیب سے تھے بال شانوں تک ہی آپ آئے، تھی شانوں بیچ ایسی مہر جو واضح نظر آئے۔ یہ مہر وہی ہے جسے مہر نبوت کہتے ہیں، اور یہی ثبوت تھا میرے آقا کا من جانب اللہ کہ آپ مہر نبوت کو دیکھیں تو آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ بدن سے ایک خوشبو سی مسلسل آتی رہتی تھی۔ عجیب بات ہے، ہر وقت آپ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جو بھی نزدیک ہے اسے خوشبو آتی تھی۔ بدن سے ایک خوشبو سی مسلسل آتی رہتی تھی جو عنبر مشک سے بہتر تھی، ساری دنیا کہتی تھی، کوئی ایک نہیں، ہزاروں لوگ جو آپ کے پاس تشریف لائے انہوں نے دنیا کو جا کے بتایا کہ محمد کے پاس جانے سے خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو ایسی ہے جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی، سونگھنے کو نہیں ملتی۔ جو چلتے، اب چلنے کا انداز دیکھیے، جو چلتے تمکنت قدموں سے لپٹی سی نظر آتی، جو چلتے تمکنت قدموں سے لپٹی سی نظر آتی، تھی ایسی منفرد صورت کہ ہر ایک دل پہ چھا جاتی۔ آخری شعر ہے، تبسم زیر لب سے سب کو گرویدہ تھے کر لیتے، تبسم زیر لب سے سب کو گرویدہ تھے کر لیتے، جو آئے سامنے اس کو محبت سے دعا دیتے۔ یہ تو تھا حلیہ مبارک۔ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہے جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا نے جب مکہ فتح کیا تھا تو تب جا کے اسلام کی فوقیت کا دور شروع ہوا تھا۔ تو عام طور پر یوں ہوتا ہے، جب فاتح مفتوح کے شہر میں جاتا ہے تو ظلم ڈھاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، بربادی پھیلاتا ہے، گھروں کو لوٹ لیتا ہے اور مال و اموال کو لوٹ لیتا ہے، اور فخر ہوتا ہے کہ اس کے چہرے سے، اس کی چال سے نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا جس طرح سے گئے، آپ ملاحظہ کیجیے، تھے راکب آپ قصوہ پر، قصوہ جو آپ کی اونٹنی تھی، تھے راکب آپ قصوہ پر، صحابہ کو چلے لے کر، حرم کی سمت آگے بڑھ رہے تھے ایسے رستے پر کہ جس پر آپ کا آنا نہیں تھا خطرے سے خالی، کیا تھا آپ کو کفار نے جس پر کبھی زخمی۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں آپ پر ستم ڈھائے جاتے تھے۔ کوئی بھی اور ہوتا آج کے دن تو وہ یوں کرتا، اگر آپ کی بجائے کوئی بھی شخص ہوتا تو وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ بس آپ جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں قتل و غارت کا بازار ہی گرم ہونا تھا۔ تو کوئی بھی اور ہوتا آج کے دن تو وہ یوں کرتا، وہ اپنے دشمنوں کو راستے پر سر نگوں کرتا، مگر آقا عالم کا نگوں تھا سر، زباں پر تھا خدا کا شکر اور نام خدا برتر و بالا۔ یعنی وہ بالکل غرور کے عالم میں نہیں تھے، بلکہ سر کو جھکائے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ قصوہ پر سوار تھے تو اتنا سر کو جھکا دیتے تھے کہ آپ کا ماتھا کوہان سے جا لگتا تھا۔ تو یہ انکسار کی انتہا ہے۔ کوئی بھی اور ہوتا آج کے دن تو وہ یوں کرتا،
لہو سے دشمنوں کے راستے کی مانگ کو بھرتا۔ کوئی بھی اور ہوتا آج کے دن تو وہ یوں کرتا، لہو سے دشمنوں کے راستے کی مانگ کو بھرتا، مگر آقائے عالم نے سبھی کو یوں اما بخشی کہ خود حیران تھے ایسے کرم پر سارے دشمن بھی۔ سبھی سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہونا تھا، لیکن آپ نے انہیں کہا کہ آج کا دن آپ کی ذلت کا دن نہیں ہے، یہ آپ کی عزت کا دن ہے، اور دنیا کو دکھا دیا کہ واقعی میرے آقا نے اپنے مفتو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ کوئی بھی اور ہوتا آج کے دن تو وہ یوں کرتا کہ اپنے دشمنوں کی عزتوں کا کھل کے خوں کرتا، مگر آقائے عالم نے سبھی سے صاف فرمایا، قریش و اہل مکہ کے لیے دن ہے یہ عزت کا۔ یہ بڑے لمبا سلسلہ ہے، انشاءاللہ جب میں سیرت پاک آپ کو سناؤں گا تو ایک ایک لفظ کو بیان کروں گا، اور جہاں ضرورت ہوگی اس کی تشریح بھی کروں گا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل روشن کرے گا اور آپ کے دلوں میں میرے پیارے آقا کی محبت جاگے گی۔ خورشید ناظر کو اجازت دیجیے۔ آپ نے جس توجہ سے مجھے سنا، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔